افتخار الحسن صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے جب سے سیالکوٹ میں 3 اسسٹنٹ کمشنرز کی بات ہوئی یا خواتین اسسٹنٹ کمشنرز کی، اس کے بعد ہر جگہ پر ڈپٹی کمشنر کی بھی خاتون ڈپٹی کمشنر بھی ہے اور خاتون ڈپٹی کمشنر مطلب اور 3 اسسٹنٹ کمشنرز ضلع سیالکوٹ میں پورا سیٹ اپ ہے نا خواتین کا ہے. وہی بات کر رہا ہوں کہ پورا سیٹ اپ خواتین کا ہے. اب ہم آتے ہیں ملتان ڈویژن میں. ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع میں سے کم 3 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ خواتین ڈپٹی کمشنرز ہیں. ایسے ہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جمشید صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قبل تو ملتان میں جو کمشنر تھی وہ بھی خاتون تھی، لیکن اس وقت مریم خان صاحبہ، اس وقت ڈپٹی کمشنر اتنی خواتین نہیں تھیں. اچھا بہرحال اب یہ ہے کہ 4 ضلع ہیں ٹوٹل، ہاں، ان میں 3 جو ہے خواتین تعینات ہیں ڈپٹی کمشنر، اور خانوال، بہاڑی اور لودھرا میں ضلع ملتان میں جو ہے وہ وہ میل ڈپٹی کمشنر ہے. اسی طرح اگر مظفر گڑھ میں دیکھیں تو ابھی خاتون ڈپٹی کمشنر گئی ہیں، لیا میں ابھی خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں. ساؤتھ پنجاب تو کی اگر بات کریں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جب سے محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بنی ہے تو خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فیلڈ کے مل رہے ہیں. اس سے پہلے ظاہری بات، اس سے پہلے بھی خواتین افیسر تو تھیں لیکن فیلڈ میں کم تھی. اور دفاتر میں ایک اور بات بھی کریں نا کہ اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں بھی ایون جو خواتین اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. ایسے ہی شجاع آباد میں دیکھ لیں، ملتانی کی بات کر بالکل ایسے دنیا پور میں لگی ہوئی تھی، دنیا پور میں تھی، بالکل ایسے تو اس طرح لودھرا شہر میں لگی ہوئی ہے، جو لودھرا شہر کے اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ بھی خاتون ہیں. تو یہ ہے. اب آتی ہے بات، لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو خواتین انتظامی افسران ہیں، ضلعی انتظامیہ جن پہ ڈپینڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ انتظامیہ کو کیسے چلائیں گی، اور وہ لوگ جو فیس ہوتے ہیں گورنمنٹ کا، ان میں خواتین کا اس طرح آگے آ کر اور ان کو یہ ذمہ داری دے کر، جہاں مریم نواز صاحبہ وزیر پنجاب میں چیف سیکریٹری نے جس انداز میں ایک اعتماد کیا ہے، اس کے بعد لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کارکردگی کیا ہے، انہوں نے اب تک پرفارم کیسے کیا ہے، ان کے سینئر ان سے کس طریقے سے ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ خواتین افسران ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، ایک امپریشن بھی ہے. اور جس انداز میں ابھی ساؤتھ پنجاب میں فلڈ آنے والا ہے اور جس انداز میں دریاؤں کی صورت تیاریاں چل رہی ہیں بارش کی وجہ سے، جو پورے پنجاب میں چیزیں اس طرح نہیں ہوا، دریائے سندھ اور دریائے چناب اور خاص طور پر جو ہے ستلج پر وہ بڑا چیلنج ابھی ساؤتھ پنجاب میں سوائے گرمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو ابھی جب آئے گا تو مختلف علاقوں میں وہ چیزیں، ان کی کارکردگی اس وقت بھی ضرور کچھ کی دیکھی جائے گی، چیزیں کیسے اس کے انداز میں چل رہے ہیں. تو بہرحال باقی جو جس انداز میں حکومت چلانا چاہتی ہے گورنمنٹ اپنے اضلاع کو، ویسے تو چل رہے ہیں اور ٹارگیٹس بھی اچیو ہو رہے ہیں. ایک گزارش ہو رہی ہے، دیکھیں ایک تو غور سے بات سن لیں کہ جو میل ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں یا میل افیسر جس بھی سیٹ پر ہوتے ہیں، ان کے مسائل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، خواتین کو ڈیلیور کرنے کے مواقع زیادہ میسر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے شہر کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جتنے میل افسروں کے دفتر سے نکلتے ہی نہیں، وہ صحافی ہیں، وہ وکیل ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ سیاستدان ہیں، ایک نہیں 10 آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر جو میل افسر بیچارہ ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے کہ میں اب کام پہ جاؤں یا ان کو ناراض کروں. یہ جو چیلنج ہے یہ خواتین افسران کو اس چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لوگ آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ اپنی بات کی اور چلے گئے. نہ لوگوں کو اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ خواتین افسر ہمیں چائے پلائے. ظاہری بات ہے میل افسر کے پاس جائیں تو پھر تو چائے شائے پلانی پڑتی ہے، لیکن وہ آپ والی بات کی طرف میں آ رہا ہوں، لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی کس نے کیا ڈیلیور کیا. یار آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ میل افسر اور فیمیل افسر ہر کسی کا سٹائل ہے، اس میں میل افسر کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور فیمیل افسر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آفس میں مہمان موجود ہیں انہیں کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس سے چائے پوچھنی ہے. لیکن خواتین کے کم ہوتا ہے یار جمشید صاحب، خواتین کے اوپر لوگ نہیں بیٹھتے. دیکھیں تو پھر سیاستدان 10 بندے لے کے آتے ہیں، میل کے پاس تو بیٹھتے ہیں، فیمیل کے پاس ٹو دی پوائنٹ بات کی چلے گئے. ایک معنی نہیں بنا لیا نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، بہت سے افسران ایسے آتے ہیں جہاں آپ اور ہم بھی ملتے ہیں، کہیں ہم آدھا گھنٹہ بھی بیٹھتے ہیں، کہیں ہم 5 منٹ بھی بیٹھتے ہیں، کہیں ہم 15 منٹ بھی بیٹھتے ہیں اور کہیں اس سے زیادہ ٹائم بھی گزارتے ہیں. لیکن سر تو یہ افسر کی بات نہیں، خواتین کے پاس تو جمشید صاحب آپ کبھی بھی زیادہ ٹائم نہیں بیٹھ سکتے نا. آپ کام پہ جاتے ہیں. افسر آپ کو چلے ہم بحث کو غلط لے گئے، ہماری بحث اور ہے، ہماری گفتگو یہ ہے کہ خواتین بنسبت مردوں کے اچھا کام کرتی ہیں اور مطلب خاص طور پر عام آدمی کو ریلیف دینے میں خواتین زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں، اور جو خواتین سائلین ہیں ان کو بھی آسانی ہوتی ہے اگر سائل کے سامنے جو افسر ہے وہ بھی خاتون بیٹھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے.
ہر اچھا، شعبے میں ہر جگہ یہ ہو خواتین گئی کی ڈیبیٹ تعداد کی ہونی چاہیے نہیں ہونی آپ چاہیے، ڈلیوری کس کی کی طرف آتے کارکردگی ہیں کہ کارکردگی کی طرف آتے ہیں. واپس آتے ہیں کہ جی ان 3 ڈپٹی کمشنرز کی کارکردگی کیسی ہے دیکھیں اور جمشید صاحب ہم لوگوں کو 3 کی ریلیف طرف مل نہیں رہا ہے، جاتے ہیں. چیزیں کر سنیں رہے ہیں. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بس ہم اب بات کر لیں جی کرنے دیں مجھے پر. اب ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی جتنی خواتین افسران ہیں نا ان کے بارے میں ابھی تک جو ہے اچھی خبریں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ ڈلیور بھی کر رہی ہیں. جی ہم نے بات شروع میں بھی کی پروگرام کے. ڈپٹی کمشنر لیا ہو، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ جو ابھی ٹریننگ پہ چلی گئی ہیں وہ ہوں، ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے، مطلب لوگ ان سے مطمئن ہیں. اسی طرح ڈپٹی کمشنر لودھرا ہیں، ڈپٹی کمشنر بہاڑی ہیں، ڈپٹی کمشنر خانوال ہیں ملتان کے، یہ 3 اضلاع کی. اب مسئلہ صرف یہ ہے، آپ پولیس میں دیکھ لیں یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، خواتین جو ہے نا یہ بڑی کم جو ہے نا کرپٹ ہوتی ہیں، اور جو ہوتی ہیں تو پھر وہ بڑے زور کی ہوتی ہیں. ذہن میں رکھنا، جو پرسنٹیج ہے پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوفناک حد تک ہوتی ہیں. جو بھی خاتون مطلب کرپٹ ہوتی ہے، پورے پنجاب پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پہلی بات ہے کہ ان میں میجورٹی ایماندار ہوتی ہے، کافی حد تک محنتی ہوتی ہیں اور وہ ڈلیور کرنا چاہتی ہیں. ظاہری بات ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈلیور کریں گے تو پھر ہمیں پوسٹنگ ملے گی. آپ خواتین افسر کی بات کریں لیکن میل افسر بھی اگر کرپٹ ہے تو وہ کرپٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواتین افسر بہت خوفناک ہوتی ہیں، تو میل افسر بھی خوفناک ہوتے ہیں. میل کا یہ ہوتا ہے، بس کر دیں یار، بہت جمشید صاحب میں بتاتا ہوں، جو خواتین جب آتی ہیں نا تو پھر وہ نہیں دیکھتی. آپ کو یاد ہے وہ جو اسسٹنٹ کمیشنر کی آپ نے آڈیو سنی، اس طرح کوئی مرد کر سکتا ہے؟ اس طرح دھڑلے سے پیسے مانگ سکتا ہے؟ بہت زیادہ مانگتے ہیں، چھوڑ دیں اس طرح. ہاں اچھا چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. بہرحال اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس وقت تمام تر خواتین کی اچھی ریپوٹیشن ہے. صرف اگر ہمیں کوئی شکایات موصول ہو رہی ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہو رہی ہیں. ڈسٹرکٹ بہاڑی کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے نام پر ان کا سی او جو ہے جس کا نام رو نعیم ہے، وہ لوگوں کو بڑا ہراساں کر رہے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے، میں اگر ڈپٹی کمشنر صاحب کہیں تو ان کو بھجوا بھی سکتا ہوں. بلکہ ایک ایف آئی آر ایسی ہوئی ہے، مطلب وہ ایف آئی آر میں ایسے دفعات بنتے ہی نہیں تھے، وہ اتنے پرسنل ہو کے مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ڈپٹی کمشنر بہاڑی کی طرف سے وہ اتنے خوفناک. کے خلاف ہے؟ کوئی وہاں پر پراپرٹی والا ہے، مطلب اسے ان کی کوئی چل رہی تھی، وہ جو تھے نعیم صاحب جن کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ایک کنٹریکٹر ہے جو سڑک بنا رہا ہے، اس کو بھی اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. اور ڈپٹی کمشنر جو بہاڑی ہے نا، سنتل ہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنر جب بھاول تھی نا تب بھی اس طرح کا ایک ایشو بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید. اس کو میرا خیال ہے کہ بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اوورآل جب ہم بات کر رہے ہیں مردوں کے عورتوں کی ڈلیوری بہتر ہے. اگر وہ چاہیں تو لوگوں کو، عام آدمی کو، خاص طور پر جو سائلین خواتین ہیں ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. دیہاتوں میں جو خواتین ہیں ان کے مسائل زیادہ ہیں. آپ کبھی دیہی علاقوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پر اے سی آفس میں یا ڈی سی آفس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد میسر ہوتی ہے، ملتی ہے دیکھنے کو، جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو مردوں کی نسبت عورتیں ان کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں.